الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ معزز سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارا 40 روزہ علم دین کورس چل رہا ہے، جس کا سبق نمبر آج 28 ہے، جو آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے۔ قرآن کریم، حدیث، مسنون دعا، سیرت طیبہ اور عربی بول چال ہمارے سبق میں شامل ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم قرآن کریم کی آیت آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اسکرین پر آپ کو سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 نظر آ رہی ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا ایک مذکر اور ایک مؤنث سے، ایک مرد اور ایک عورت ہی سے پیدا کیا ہے۔ ایھا الناس، سب لوگوں، اللہ تعالیٰ سب لوگوں سے خطاب کر رہے ہیں، ایمان والوں سے نہیں، سب لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ بے شک ہم نے تم سب کو ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا۔ وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور ہم نے تمہیں مختلف خاندان اور قوموں میں بانٹ دیا، تمہارے قومیں اور قبیلے بنائے، لتعارفوا، تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچان سکو، باہمی معرفت کے لیے قوم قبیلے بنائے۔ باقی عزت کا معیار یہ قوم اور قبائل نہیں ہے، بلکہ بے شک تم میں سے سب سے عزت والا، سب سے زیادہ عزت والا اللہ کے ہاں وہ ہے جو تم میں سے سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ خوب علم والا، خوب خبردار ہے، خوب خبر رکھنے والا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کیا خوبصورت تعلیم ہمیں ارشاد فرمائی ہے۔ پہلی بات یہ بتائی، سب لوگوں کو خطاب کرتے کہا، مسلمانوں کافروں کو، کہ تم سب ایک مرد اور عورت کی اولاد ہو، لہذا تمہیں سمجھنا چاہیے تمہارے ماں باپ ایک تھے تو تم سب کے نظریات بھی ایک جیسے ہونے چاہیے، تمہاری زندگی اپنے ماں باپ کی طرح ہونی چاہیے۔ آپ دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں نا، ہم مثال دیتے ہوئے بعض اوقات کہتے ہیں کہ یار تیرا ابا تو بڑا اچھا آدمی تھا ہے، اور بیٹی کو مثال دیتے ہیں تیری ماں تو بڑی اچھی عورت ہے، اور تو کیسا ہے، تو کیسی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہتے جس کی تم اولاد ہو، جن کے تم بیٹے ہو، جن کی تم بیٹیاں ہو، ذرا ان کو بھی دیکھو اور اپنے آپ کو بھی دیکھو، اور باقی یہ تمہارے قوم قبیلے ہم نے بنا دی، یہ تو معرفت کے لیے، پہچان کے لیے، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ باقی عزت کا معیار یہ قوم قبیلے نہیں ہے۔ اس طرح قوم قبیلے سے مراد ایک قبیلہ پیسوں والا کا ہے، غریبوں کا ہے، یعنی خود پیسہ بھی خود ایک اپنی قوم کی حیثیت اختیار کر گیا ہے۔ تو یہ پیسہ، دولت، دھن دولت، اور یہ سید ہاشمی قریشی، یہ کوئی عزت کے معیارات نہیں ہے۔ عزت کا معیار یہ ہے کہ تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ خوب علم رکھتا ہے کون ان باتوں پہ عمل کرتا ہے نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کو ہر بندے کے کام کی خبر ہمارا یہ آیت ہے جو ہمارے لیے ایک عظیم شان میسج اپنے اندر رکھتی ہے۔ تو ہمیں اس پیغام کو سمجھنا چاہیے کہ ہمارے ماں باپ کیا تھے، وہ دنیا میں کیوں آئے، اللہ نے ان کو اپنا خلیفہ بنایا زمین میں، اور ہمارے کام کاج آج کل کیا ہیں، اور ہم جو قومیت پرستی، ملک پرستی، تعصب، ان ساری چیزوں کے اندر گھرے ہوئے ہیں، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ ویلیو ہے تقوی کی، تو ہم تقوی اختیار کریں، اللہ سے ڈریں، گناہوں سے بچیں، یہی تقوی ہے، یہی تقوی کی حقیقت ہے۔ اللہ شروع اللہ تعالیٰ میں صحیح معنوں متقی و پرہیزگار ہو۔ اس کے بعد یہ ہم پڑھتے ہیں حدیث کی طرف، حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عن عبادة الملائكي وكانت له صحبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أهل القرآن لا تتوسطوا القرآن واتلوه حق تلاوته من آناء الليل والنهار وأفشوه وتغنوه وتدبروا ما فيه لعلكم تفلحون۔ عبیدہ ملیکی رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے اہل قرآن، یعنی اے قرآن پر ایمان رکھنے والو، قرآن کے معاملے میں سستی اور غفلت نہ برتو، جیسے اس کی تلاوت کا حق ہے ویسے صبح و شام اس کی تلاوت کرو، اس کی تعلیمات کو عام کرو، اور اس کے علاوہ دوسری چیزوں سے بے نیاز ہو جاؤ، اس پر تدبر کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اب دیکھیں اس میں کیا ہے، کتنی باتیں، یا اہل قرآن، ہم سب کو کہا جا رہا ہے کہ اہل قرآن لا تتوسط القرآن، قرآن کے سلسلے میں غفلت کا شکار نہ ہو، قرآن کو تکیہ نہ بنا رہو، یہ نہ سمجھو کہ بس ہم مسلمان ہیں کافی ہے، ہمارے گھر میں قرآن پڑھا ہوا ہے، میرے موبائل میں قرآن ہے، ہم نے رمضان میں قرآن پڑھا تھا، میں نے زندگی میں ایک بار قرآن کو ختم کیا تھا، قاری صاحب سے پڑھا تھا، یہ باتیں کافی نہیں ہے۔ قرآن کو صحیح معنوں میں سمجھو، وَاتْلُوهُ حق تلاوتی، سب سے ایمان لانے کے بعد سب سے پہلا حق قرآن کا یہ ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے جیسے تلاوت کا حق ہے، اور تلاوت کا حق کیا ہے، دن رات اس کو پڑھا جائے، جب ٹائم ملے اس کو پڑھیں، وہ افشو ہو، اور اس کو پھیلائیں، اس کی تعلیمات کو عام کریں، اور وَتَغَنَّوْهُ،
اور خوبصورت آواز کے ساتھ پڑھیں۔ اس کا ایک معنی یہاں لکھا ہوا ہے کہ باقی چیزوں سے بے نیاز ہو جاؤ، یعنی باقی چیزوں کی پرواہ نہ کرو، قرآن کی پرواہ کرو۔ اور ایک معنی اس کا شارحین نے یہ بھی لکھا ہے کہ خوبصورت آواز میں پڑھا کرو، وتغنوا، گنگنا کے پڑھو، خوبصورت آواز میں پڑھو، وتدبروا ما فیہ، اور جو کچھ اس میں ہے اس میں تدبر کرو، غور و فکر کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو۔ تو گویا فلاح کو کس چیز کے ساتھ جوڑا؟ تلاوت کا حق ادا کریں، اس کی تعلیمات کو عام کریں، اس میں غور و فکر کریں، خوبصورت آواز سے پڑھیں۔ تو یہ ساری چیزیں کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کامیابی ملے گی۔ تو قرآن کریم کو ہمیں سمجھنا چاہیے، اس پہ عمل کرنا چاہیے، اس کے لیے وقت نکالیں، ٹائم نکالیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں جی قرآن جب آسان ہوتا ہمیں کیوں نہیں آتا؟ بھائی ٹائم نکالیں گے تو آئے گا، ایسے کیسے آئے؟ 10 تک گنتی بچے کو نہیں آتی، جب تک مہینے 2 مہینے 3 مہینے نہیں لگا لیتا اس کو گنتی نہیں آتی۔ 50 تک 100 تک گنتی یاد نہیں کر پاتا۔ تو آسان چیز کا، کسی بھی چیز کے آسان ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ بغیر پڑھے لکھے ٹائم نکالے سیکھے خود بخود آ جائے۔ تیسرا پورشن ہمارے سبق کا ہے سورۃ البقرہ کے فضائل۔ آج جو چیز ہم پڑھیں گے وہ ہے سورہ بقرہ کے فضائل۔ دیکھیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، بے شک شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس سے سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے۔ آج ہمارے گھروں میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں مسائل ہیں، جنات ہے، جادو ہے، سیب ہے، بھئی کچھ بھی ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے، ہم یہ نہیں کہتے نہیں ہے، لیکن اس کا علاج بھی تو موجود ہے نا۔ علاج یہ ہے کہ سورہ بقرہ پڑھی جائے۔ اور حدیث میں آتا ہے، دیکھیے تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ دیکھیں قبرستان میں کیا ہوتا ہے؟ جنات کا بسیرا ہی ہوتا ہے۔ تو اب اگر اس جنات کو ہم نے اپنے گھروں سے نکالنا ہے تو سورہ بقرہ پڑھیں۔ اب پھر فرمایا دوسری حدیث کے اندر، یہ مسلم شریف میں، اوپر والی بھی مسلم شریف میں حدیث ہے کہ سورہ بقرہ پڑھتے رہنا، کیونکہ اس کا پڑھنا باعث برکت ہے اور چھوڑنا حسرت اور افسوس کا باعث ہے، اور جادوگر لوگ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جادو ٹونے کرنے والے لوگ کوئی بھی ہوں، وہ قرآن کریم کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور تیسری بات، تیسری حدیث یہاں پر یہ ہے، گھروں میں سب سے، گھروں میں سے سب سے خالی گھر وہ ہے جس سورہ بقرہ کی تلاوت نہ کی جائے، جو کہ فسطاط القرآن ہے، ایک اور اس سورہ بقرہ کا نام ہے۔ تو یعنی وہ گھر تو خالی ہے، کنگال ہے وہ گھر، دوسرے معنوں میں، یعنی خالی کنگال بالکل وہ گھر ہے جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت نہیں۔ آج ہم خود دیکھیں ہمارے گھروں میں کتنے دن ہو گئے سورہ بقرہ کی تلاوت ہوئی، پرواہ ہی نہیں ہم۔ ہم کہتے ہیں ناشتہ روزانہ ہونا چاہیے، کھانا اچھا سے اچھا ہونا چاہیے، ڈرامہ روزانہ چلنا چاہیے، مووی روزانہ دیکھنی ہے، لیکن قرآن روزانہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چوتھی یہاں پر جو خاصیت ہے وہ یہ کہ جو بھی سورت کی تلاوت کرے گا وہ اللہ کے درود و سلام اور لا متناہی رحمتوں کا مستحق ہوگا۔ اللہ کے درود و سلام کا مطلب رحمتی ہی ہوتے ہیں، اور اسے 1 سال تک اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کا ثواب عطا ہوگا، کفار کا اس پر کوئی خوف و دبدبا نہ ہوگا۔ اس کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، اے ابی، مسلمانوں سے کہو کہ سورہ بقرہ کو یاد کریں، کیونکہ اسے سیکھنا برکت ہے، اسے چھوڑ دینا ندامت کا باعث ہے۔ جادوگر اس سورت کو پڑھنے اور سننے کی طاقت نہیں رکھتے، جو بھی سورت کی تلاوت کرتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو ہمارے مسائل کا حل سورہ بقرہ کی تلاوت میں رکھا۔ 45 منٹ لگتے ہیں اس کو پڑھنے میں، 45 منٹ نکال لیں، 45 منٹ ہم ڈرامہ دیکھ لیتے ہیں، کس دیکھ لیتے ہیں، مووی 3 گھنٹے کی دیکھ لیتے ہیں، سورہ بقرہ کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ پڑھیں، عادت بنائیں، ٹھیک ہے، 2 دن میں، 4 دن میں، 5 دن میں عادت بن جائے گی۔ تھوڑی تھوڑی کر کے پڑھ لیں، آدھا آدھا پارا کر کے پڑھ لیں، دن کے مختلف اوقات میں، ایک دن میں ایک مرتبہ پڑھ لیں۔ آج ایک بندہ پڑھ لے، دوسرا کل پڑھ لے، تیسرا کوئی اور پڑھ لے، چوتھے دن کوئی اور پڑھ لے۔ تو اس طرح روزانہ اس کی تلاوت ہونی چاہیے، پھر اس کی برکات اور رحمتیں ہمیں اپنے گھروں میں نظر آئیں گی۔ تو اس کے بعد چوتھا پورشن جو آج ہماری سیرت طیبہ کا ہے، وہ حضرت ام سلمہ بنت ابی امیہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضور کی زوجہ مطہرہ ہیں، جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا۔ آج ان کے بارے میں، ان کی سیرت طیبہ کے بارے میں ہم مختصراً جانیں گے۔ تو اس سے پہلے ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے متعلق ہی پڑھ رہے ہیں۔ تو آج جس زوجہ مطہرہ کی باری ہے، جن کا تذکرہ ہم نے کرنا ہے، وہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ دیکھیے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 7ویں بیوی ہیں۔ آپ کا نام ام سلمہ ہے، لیکن ان کا اصل نام ہند ہے۔ یہ ام سلمہ ان کی کنیت ہے، اور یہ آپ کے بیٹے کے نام پر ہے، ام سلمہ، ٹھیک ہے، سلمہ نام ہے تو ام سلمہ۔ اور آپ کنیت کے نام سے زیادہ مشہور ہیں۔ والد کا نام سہیل ہے، ٹھیک ہے، اور ان کی کنیت ابو امیہ ہے بن مغیرہ، اور والدہ کا نام عاتقہ بنت عامر ہے۔
حضرت ام سلمہ کا پہلا نکاح ان کے چچا زاد بھائی عبداللہ بن عبد الاسد سے ہوا، جو اپنی کنیت ابو سلمہ سے مشہور ہیں۔ دونوں میاں بیوی آغاز نبوت ہی میں مسلمان ہو گئے اور ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے، پھر وہاں سے مکہ آ گئے، لیکن مکہ میں قریش کو ظلم و ستم کو دیکھ کر مدینہ کی طرف ہجرت کا ارادہ کر لیا۔ حضرت ام سلمہ کی ہجرت کا واقعہ نہایت عبرت انگیز ہے۔ وہ اپنے شوہر کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ جانا چاہتی تھی، لیکن ان کے گھر والوں نے ام سلمہ کو جانے نہیں دیا۔ اس کے بعد حضرت ابو سلمہ بیوی اور بچے کو چھوڑ کر تنہا مدینے کے لیے روانہ ہوا۔ جب ابو سلمہ کے گھر والوں کو پورا واقعہ معلوم ہوا تو وہ لوگ آئے اور ابو سلمہ کے بیٹے سلمہ کو، جو اس وقت نہایت چھوٹے تھے، ام سلمہ سے چھین کر لے گئے۔ اس طرح ام سلمہ اپنے شوہر بیٹے دونوں سے جدا ہو، یعنی ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر والوں نے کہا کہ جب تم ہمارے بیٹے کے ساتھ ہی نہیں گئی تو پھر ہم اپنے بیٹے کا بیٹا تمہارے پاس کیوں چھوڑے؟ تو اب شوہر مدینے میں، اور جو بیٹا ہے ان کا چھوٹا سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ دادے کے پاس، اور جو ایک خود بیٹی ہے یہ اپنے ماں باپ کے گھر۔ حضرت ام سلمہ ان دونوں کی جدائی کے غم میں روزانہ اپنے گھر سے کسی میدان میں نکل جاتی اور شام تک وہیں بیٹھ کر روتی رہتی۔ اس طرح پورا ایک سال گزر گیا۔ ایک دن کے ایک چچا زاد بھائی کو ان کے حال پر رحم آیا اور اس نے ام سلمہ کے گھر والوں سے ام سلمہ پر رحم کرنے اور ان کو مدینہ جانے کی اجازت مانگی۔ بالآخر ان کے گھر والے راضی ہو گئے۔ جب بنو عبد الاسد کو اس کی اطلاع ہوئی تو انہوں نے سلمہ کو واپس کر دیا۔ چنانچہ حضرت ام سلمہ اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر مدینہ روانہ ہو، یعنی جب ددیال کو پتہ چلا کہ وہ جا رہی ہے اب دلہن اور ہماری بہو جا رہی ہے، تو انہوں نے اپنے پوتے کو بھی ساتھ روانہ کر دیا۔ تو مکہ سے کچھ دور جانے کے بعد ایک مقام پر ابو سلمہ کے دوست عثمان بن طلحہ سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے جب ام سلمہ کو تنہا دیکھا تو آپ کے ساتھ ہو گئے اور آپ کی حفاظت کے ساتھ آپ کو مدینے پہنچا۔ تو دیکھیے دوست نے کس طرح ایک دوست کی بیوی کو بحفاظت مقام پر پہنچایا۔ اور ایک آج کل ہمارے یہاں معاشرہ ہے کہ دوست کے گھر ہی جائیں تو جھانکتے رہتے ہیں کہ یہ اس کی بہن ہے، یہ اس کی ماں ہے، یہ اس کی بیٹی ہے۔ دوست ہی لے کے جا رہا ہے اپنی بہن ماں بیٹی کو تو دوست ہی جھانک رہا ہے، کوشش ہوتی ہے کہ دوست کی بہن سے تعلق بن جائے، اس کے گھر میں جھانک لوں، اس کے گھر کا مجھے پتہ چل جائے۔ تو یہ دوستی ہے، اس زمانے کی دوستی کو دیکھ، اس سے بھی اس زمانے کی دوستی کے واقعات سے ہمیں دوستی سیکھنی چاہیے۔ حضرت مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ کے شوہر کو غزوہ احد میں بہت گہرا زخم لگا، جس کی وجہ سے غزوہ احد کے چند مہینوں کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت حضرت ام سلمہ امید سے تھی اور عدت پوری ہو گئی، بچہ پیدا ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ حضرت ام سلمہ نے ان کے جواب میں اپنے تین عذر بیان کی۔ نمبر ایک، کہا کہ میں بہت غیرت مند عورت ہوں۔ نمبر دو، میرے پاس بال بچے ہیں۔ نمبر تین، میرا مدینے میں کوئی ولی نہیں ہے جو آپ سے میرا نکاح کرا دے۔ آپ نے اس کے جواب فرمایا کہ میں اللہ سے دعا کروں گا تمہاری غیرت ختم ہو جائے، یعنی وہ یہ کہہ رہی تھی کہ میں یہ سمجھتی ہوں میرے لیے جو پہلا شوہر تھا وہی کافی تھا، اب میں اپنی زندگی میں کسی دوسرے کو آنا، یہ میں مطلب مجھے اس میں آر محسوس ہوتی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا میں اللہ سے دعا کروں گا یہ بھی ختم ہو جائے گی اور تم نکاح کے لیے تیار ہو جاؤ گی۔ اور دوسری بات یہ کہ تمہارے اللہ کا رسول تمہارے بچے کی حفاظت کرے گا، اللہ بھی حفاظت کرے گا۔ تیسری بات، تمہارا کوئی بھی ولی اس رشتے کو ناپسند نہیں کرے گا۔ اس کے بعد حضرت ام سلمہ راضی ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نکاح ہو گیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو قرآن و حدیث اور فقہ میں مہارت حاصل تھی، مسائل سیکھنے کا بہت درجہ شوق تھا، امر بالمعروف اور نہی المنکر کا خوب اہتمام کرتی، زہد و تقوی، اخلاق و مروت کے اعتبار سے بھی بہت امتیازی شان کی مالک تھی۔ ہر وقت ثواب کی کوشش میں رہتی تھی کہ کوئی ایسا عمل کر لے کہ نیکی مل جائے۔ حضرت ام سلمہ کا انتقال صحیح قول کے مطابق 84 سال کی عمر میں 59 ہجری میں ہوا، بعض نے 60 ہجری، بعض 61، بعض 62 ہجری کے اندر کہتے ہیں کہ آپ کا انتقال ہوا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے نماز جنازہ پڑھائی، جنت البقیع میں آپ کو دفن کیا گیا۔ ازواج مطہرات میں سے سب سے آخر میں انہی کا انتقال ہوا۔ اچھا، یہاں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ حضرت ام سلمہ کو ان کے پہلے شوہر ابو سلمہ سے صحیح قول کے مطابق 2 لڑکے سلمہ اور عمر، اور 2 لڑکیاں زینب اور درہ، یہ کل 4 اولاد تھی، یہ پہلے شوہر سے ہی تھی۔ ٹھیک ہے، تو یہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف تھا، مختصر جو آپ کے سامنے آ گیا۔ اس کے بعد ہم نا ہمارا کنورسیشن کا جو پورشن ہے، جو مکالمے کا ایک حصہ آتا ہے ہمارے اس کورس کے اندر، وہ آپ کے سامنے اسکرین پر ہے۔ وہ کہتا ہے ہو آر یو، ایک دو دوسرے کو کہتا ہے من انتا، آپ کون ہے؟ ہو آر یو، آپ کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے، کہتا ہے انا مسلم، اپنا انٹروڈکشن کرواتا ہے، انا مسلم، آئی ایم مسلم۔ کہتا ہے من الذی تعبدہ، اچھا یہ بتائیں اگر آپ مسلم ہیں تو آپ کس کی عبادت کرتے ہیں؟ من الذی، کس کی، تعبدہ آپ عبادت کرتے ہیں؟ وہ کہتا ہے whom do you worship؟ کہتا ہے انا اعبد اللہ وحدہ، جی میں اکیلے اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔
انا میں اعبد عبادت کرتا ہوں اللہ اللہ کی وحدہ اکیلے اللہ، اور میں اکیلے اللہ کی عبادت کرتا ہوں. I worship اللہ alone. من هو خاتم الانبیاء، آخری نبی کون ہے؟ Who is the last prophet؟ کہتا خاتم الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد is the last prophet. ما ہی اسماء کتب اللہ المشہور. وہ کہتا ہے جی اللہ کی مشہور کتابوں کے نام بتائیں کیا ہے. نیم دا فیمس بکس آف اللہ. وہ کہتا ہے نام بتاؤ. پھر نام بتاتا ہے جی القرآن والتوراۃ والانجیل والزبور. ٹھیک ہے، ہولی قرآن، تورات، انجیل اور زبور، یہ چار مشہور کتابیں. من الذی استخلف بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. کہتا من الذی کس کو استخلف خلیفہ بنایا گیا بعد النبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. who was chosen as the خلیفہ، ٹھیک ہے، after the prophet. تو جواب دیتا ہے جی کان ابو بکر صدیق رضی اللہ، کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ was the first خلیفہ after the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. کان ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اول خلیفۃ المسلمین بعد النبی. ٹھیک ہے، تو یہ پہلے خلیفہ حضور کے بعد مسلمانوں کے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. تو جی ہمارا یہ سبق نمبر 28 بھی الحمدللہ مکمل ہوا. اللہ سے دعا ہے جو قرآن کریم کی آیات، حدیث، دعائیں ہم پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پیغام کو دوسروں تک شیئر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.